پالیسی میٹرز میں خوش آمدید ناظرین. بات ہوگی آج میمو کرائسس کے حوالے سے. بہت تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے سچویشن میں. ایک طرف یہ کہ حکومت اپنے موقف پر قائم ہے کہ یہ جو میمو ہے یہ کوئی اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے, اور یہ کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی انکوائری کر رہی ہے وہ کافی ہے. فوج کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے, فوج نے یہ کہہ دیا ہے اپنی جو سٹیٹمنٹ سبمٹ کی ہے کورٹ کو کہ یہ میمو کا معاملہ سیریس ہے, اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے, اس کا تعلق پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے ہے. دوسری طرف جو پٹیشنر ہیں پی ایم ایل این وہ تو بالکل اپنے موقف پر قائم ہیں, اور انہوں نے اب 2-3 اور لوگوں کا اضافہ کر دیا ہے. ان کا خیال ہے کہ ان کو بھی پارٹی بننا چاہیے جس میں کہ جیو گروپ کے لوگ ہیں, کچھ جرنلسٹ وغیرہ ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سے بھی جو فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جم جونز, انہوں نے اب بھی اپنا ایفیڈیوٹ بھیج دیا آسما جہانگیر صاحبہ کو. شی از دا ایڈوکیٹ فار حسین حقانی, اور انہوں نے اس میں جم جونز نے کہا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ حسین حقانی نہیں اس میں انوالوڈ. انہوں نے کہا منصور اجاز نے کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر نام نہیں لیا حسین حقانی کا, اور ان کا خیال یہ ہے کہ منصور اجاز نے یہ خود ہی میمو دیا ہے. اور آخر میں ساتھ ساتھ اس کے جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, آرٹیکل 47 کے تحت ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کیا ان کو اپنا عہدہ چھوڑنا چاہیے. کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ مارشل لاء لگے گا, اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ تمام پارٹیز کہہ رہی مارشل لاء کا سوال ہی نہیں. تو کیا ہوگا, تبدیلی ہوگی یا یہ کرائسس اور بڑھے گی یا رکے گی, اس سب پر ناظرین آج ہم اسی پروگرام میں بات کریں گے. ناظرین اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس طارق محمود صاحب, ایکس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عامر متین صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں. ساتھ ان کے تشریف رکھتے ہیں حامد میر صاحب, نیڈز نو انٹروڈکشن. لاہور میں ناظرین ہمیں جوائن کریں گے خواجہ آصف صاحب, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے کانٹیکٹ کریں. ویلکم ٹو دا پروگرام. ناظرین اس سے پہلے کہ آج کے حالات پر گفتگو ہو, آج 16 دسمبر ہے اور آج سے 40 سال پہلے پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن, افسوسناک دن, بڑا ٹریجک دن. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بھی یاد دہانی کرواتے چلیں آپ کو. یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. قربانیوں اور کوششوں سے وجود میں آنے والا ملک پاکستان اپنے قیام کے فقط 24 سال بعد ہی دو لخت ہو گیا. سکوت ڈھاکہ تاریخ پاکستان کا وہ باب ہے جو آج 40 برس گزرنے کے بعد بھی المناک یاد کی طرح ذہنوں میں تازہ ہے. اگرچہ پاکستان کے مشرقی بازو کے کٹنے میں ہندوستان کی چال اور دشمنی شامل تھی, لیکن در حقیقت ریاست کے اندر موجود سیاسی, سماجی اور معاشی کمزوریوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مشرقی پاکستان کے عوام کا استحصال اس حد تک جا پہنچا کہ وہاں کے بسنے والے لوگوں نے ایک تحریک چلائی. ملک کی اندرونی سیاست میں جاری کشیدگی کے دوسری جانب مشرقی پاکستان میں لڑنے والی فوج بھی ملک کو نہ بچا سکی. اور یوں پاکستان کے لیے ایک قیامت برپا ہو گئی جب جنرل نیازی نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. ہم نے بحیثیت قوم اور ملک اس سانحے سے کیا سیکھا؟ گھر تو آخر اپنا ہے, دیا جلائے رکھنا ہے, اور اس قیامت سے ہم نے کیا سیکھا. بہرحال ہم اپنے پارٹیسپنٹ سے بات کرتے ہیں کہ آج کے جو حالات ہیں ان کو ہم کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے سنبھالیں گے. جسٹس صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. سپریم کورٹ لگتا ہے کہ اب اکھاڑا تو شاید نہیں, لیکن سپریم کورٹ اب محور بن گیا اس تمام ایشو کا, اور بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ ہونی بھی چاہیے تھی انکوائری یا نہیں. اب از اٹ اے ڈن ڈیل یا ابھی بھی کچھ
फेडरेशन सवाल उठा के इसको वापस पार्लियामेंट्री कमेटी में ले जा सकती है? देखें, ये जो ऑर्डर पहले पास हुआ है ना, उसका मेरा ख्याल पेज नंबर 8 है और उसका पैरा नंबर 10 है, अगर वो आपके पास है। उसकी पहले 3 लाइनें आप मुलाहिजा फरमा लें। उसमें जज साहिबान ने खुद एक बात लिखी है कि अभी पिटिशनर ने ये बात इस्टेब्लिश करनी है कि आर्टिकल 184 में इनकी पिटिशन कॉम्पिटेंट है या नहीं। देखें, जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस तो इररिलेवेंट है, वो तो है, इसमें कोई शक नहीं। सारा पाकिस्तान इस मुश्किल में फंसा हुआ है, वो तो है। लेकिन सवाल ये है कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है जो पड़े, तो वो तो उन जज साहब ने खुद लिख दी है बात। तो ये तो एक इशू है, और अगर हुकूमत ये इशू उठाएगी तो ये कोई है, इस पर तो बड़ी बहस होगी। यानी कि टेक्निकली अभी ये नहीं एक्सेप्ट हुआ कि 100% यहाँ हो सकती है? बिल्कुल नहीं, मैंने आपसे स्पेसिफिकली पैरा बताया है। इट्स पैरा नंबर 10 ऑफ द इम्प्यूग्ड ऑर्डर एंड पेज नंबर 8 मैंने वहां से निकाला है, लेकिन ये है पैरा नंबर 10। तो ये तो बहस होनी है। अब मेरा तो इसमें एक और, देखें, ये जितना मामला बावजूद लोग कहते हैं बहुत पेचीदा हो गया, मैं ये कहता हूं कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपकी विल है, अगर आपने इसको सॉल्व करना है, कैसे? मिसाल के तौर पर इस बात को तो हुकूमत भी कहती है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि ये एक इशू है जिसको हमने इंक्वायरी करनी है। झगड़ा तो सिर्फ फोरम का रह गया ना, देखिए इंक्वायरी तो उन्होंने करनी है। शायद दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं आमिर, कभी हुकूमत कह रही है कुछ नहीं है, डिजाइन भी लिया, वो इंक्वायरी भी बनी, तो इसका तो कोई झगड़ा नहीं है। अब सिर्फ बात है, अगर फोरम की बात है, मैं ये कहता हूं अगर अना का मसला ना हो इस वक्त, देखें पॉलिटिशियन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये जो आपने इंट्रो किया है ना, 40 साल बाद हमने शायद कुछ भी नहीं सीखा, बशमूल मेरे। देखें ना, गुजारिश ये, क्या ये जितने फरीक इस वक्त हैं, क्या ये आउट ऑफ कोर्ट भी इस बात पर तय नहीं कर सकते इस 18 करोड़ अवाम में से क्या हमारे पास कोई ऐसा लोग नहीं है जिनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई हरफ ना उठाया जा सके, जो दयानतदारी को इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सके, जो फैसिलिटेट नहीं। सिर्फ एक चीज को फैसला करना है, क्या हकानी और मंसूर का आपस में कोई कनेक्शन था या नहीं। अगर कनेक्शन था तो मामला आगे चलेगा, अगर कनेक्शन नहीं था तो मामला खत्म हो जाएगा। इतनी सिंपल ये तो बिल्कुल जज साहब ने इसकी कानूनी हैसियत बताई है, मगर इसकी सियासी हैसियत की है मेरा ख्याल कि इस वक्त आर्मी और फौज एक बड़ी डिफरेंट पोजीशंस ले चुके हुए हैं। आर्मी ने ये कहा है कि जनाब इसके अंदर एक इनफ एविडेंस था जिससे कि कौमी सलामती खतरे में है। जब इतनी पोजीशन ले लें तो फोरम से मैं इनसे एग्री करता हूं, फोरम पे डिसएग्री हो सकता है कि चाहे अगर ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा तो ये इन्वेस्टिगेट तो थॉरली होना है, या ये पार्लियामेंट भी होगा, जो पहले ये इंप्रेशन था कि जी वहां पे ये शायद अच्छे तरीके से ना हो सके, तो वहां थॉरली होगा, चाहे ये कोर्ट में होगा या कहीं और होगा तो सही, और होना भी चाहिए। क्योंकि अब सीरियसली एक आर्मी जब ये पोजीशन आपकी ले जाती है कि जनाब हमारे ख्याल में हमने इसको छानबीन किया है और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है, तो फिर ये उनको प्रूव करना है या इसका जहां जहां है। तो ये हुकूमत का ये जो कंफ्यूजन है कि कभी वो साथ में कह रहे हैं और हकानी साहब भी बार बार कह रहे हैं कि हम पहले गए थे और हम चाहते हैं इसकी वो, मगर साथ में कई दफा तासुर आ जाता है कि वो इसके वो खिलाफ है। एक चीज इसमें क्लियरली हो जाना चाहिए कि हुकूमत याद रहे कि जो मीडिया में थोड़ा सा गलत इंप्रेशन आ गया है कि उन्होंने इसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। देखें, हुकूमत की तरफ से लगता है कि बड़े मुतजाद बयानात आ रहे हैं। एक तरफ हुकूमत कहती है जी कुछ है ही नहीं, मेमो का मसला ही कोई नहीं है, आज बाबर रवान साहब ने भी कहा। दूसरी तरफ जैसे आमिर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई है। तीसरी तरफ जुरिस्डिक्शन का तो बड़ी क्लियरली कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। हाउ डू यू सी दिस? ये बहुत आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया है और जवाब इसका बड़ा सिंपल है, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दें 16 दिसंबर 16 दिसंबर जो है वो जब आता है तो आपको याद करना चाहिए कि 1964 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसमें कायद आज़म की बहन मोहतरमा फातिमा जना ने एक मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान का मुकाबला किया। तो जलसों में कहा जाता था बुढ़िया पागल है, इसलिए बुढ़िया पागल थी कि बंगाली उसके साथ थे जिनकी मेजॉरिटी थी। तो क्योंकि जो मेजॉरिटी थी वो बुढ़िया के साथ थी तो बुढ़िया को कहा गया पागल। और उस वक्त आप ज़रा सोचें कि वेस्ट पाकिस्तान एक तरफ था और ईस्ट पाकिस्तान एक तरफ था। अब ये जो आप मुझे सवाल कर रही हैं, ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको जो इस वक्त एक डिवाइड पैदा हुई है ज़रा देखें कि एक तरफ जस्टिस चौधरी साहब हैं, उनके पीछे खड़े हैं जनरल कियानी साहब और उनके पीछे खड़े हो गए हैं जनाब नवाज शरीफ। वो पीछे खड़े हैं जनरल कियानी या आगे खड़े, कुछ पता नहीं, पीछे ही रखे अभी आप उनको, उनके पीछे नवाज शरीफ साहब हैं। दूसरी तरफ पागल आसिफ जरदारी है, उसके साथ अल्ताफ हुसैन है, उनके साथ गद्दार असफंदियार वली है,
اور چودھری شجاعت بھی ہیں. نہیں، اس کے ساتھ عبد المالک صاحب ہیں، ڈاکٹر عبد المالک صاحب غدار، ان کے ساتھ 3-4 غدار اور ہیں بلوچستان کے اور فرنٹیئر کے اور سندھ کے. چودھری شجاعت جو پنجابی ہے، اب اس چودھری کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ وہ کدھر کھڑا ہے، وہ ان چودھریوں کے ساتھ کھڑا ہے یا وہ ان غداروں کے ساتھ کھڑا ہے. میرا خیال ہے وہ تو اپنی پوزیشن لگتا ہے کلیئر کر چکے ہیں. ابھی میری تھوڑی دیر پہلے ان سے ملاقات ہوئی میں تھی، بھی صبح ملی تھی ان سے، تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ کچھ کلیئر ہے، کچھ نہیں ہے، اگلے 24 گھنٹے میں کلیئر ہوگی. اب یہ جو آپ نے سوال کیا نا، اس کا جواب بڑا سمپل ہے. تو آپ پاگل کہہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ تشبیہاً پاگل کہہ رہے ہیں، تو آپ کا مطلب کہ میجورٹی ان کے ساتھ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے فاطمہ جناح کو کہا کہ بڑھیا پاگل ہے، پھر آپ نے فاطمہ جناح کا جو چیف پولنگ ایجنٹ تھا شیخ مجیب الرحمان، اس کو آپ نے کہا کہ یہ غدار ہے. پھر آپ نے کہا ذوالفقار علی بھٹو جو ہے یہ ہندو عورت کا بیٹا ہے اور یہ جناب قاتل ہے، قتل کے مقدمے میں آپ نے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. پھر آپ نے بے نظیر بھٹو کو بھی کھڑکا دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کہتے ہیں یا نواز شریف صاحب کہتے ہیں یا یہ جو ہم پنجاب کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے ہم کہتے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں نا یہ، اور ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ 16 دسمبر ہے. آپ کہہ رہے ہیں، عامر کہہ رہے ہیں. نہیں، لیکن میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں. سوال کا جواب بڑا سمپل ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک طرف کہہ رہی ہے کہ جی یہ میمو جو ہے یہ کچھ بھی نہیں، کاغذ کا پرزہ ہے، اور دوسری طرف کورٹ میں جو ہے انویسٹیگیشن سے گھبرا رہی ہے. یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پیپلز پارٹی نے بہت بری گورننس کی ہے، پیپلز پارٹی نے بہت سے بلنڈرز کیے ہیں 4 سال میں، اس سے حکومت چلی نہیں ہے. وہ پرویز مشرف کا ٹرائل نہیں کر سکے، وہ اس کا احتساب نہیں کر سکے، اور بی بی کے قاتل نہیں پکڑ سکے، وہ کچھ کر نہیں سکے. اب آپ ان کو ایک گولڈن چانس دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور فوج اور نواز شریف کٹھے ہو گئے تو وہ سیاسی شہادت چاہتے ہیں، وہ آپ سے لڑیں گے. جو آج بابر اعوان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے لاہور میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ پیپلز پارٹی کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں. اور طاہرہ مسیح کس کو کہہ رہے تھے وہ آج کے طاہرہ مسیح کون ہے؟ آپ مسکرا رہے ہیں. ان کے دوست کو کہہ رہے تھے. ان کے دوست آپ کے دوست نواز شریف صاحب نہیں ہیں، کسی اور کو کہہ رہے تھے جن کے لیے انہوں نے جنگ کی تھی. ہاں میرا بھی خیال، ہم نے جنگ رول آف لا کے لیے لڑی. کیوں عامر کس کو کہہ رہے طاہرہ مسیح؟ میں تو میرا خیال ہے کہ بابر اعوان کی پریس کانفرنس پہ اتنا فوکس نہیں کرنا چاہوں گا. ان کی پارٹی تو کرتی ہے نا. کافی سارے میرا خیال ہے کہ کافی سارے جو پیپلز پارٹی کو مسئلے درپیش ہیں، اور یہ خاص طور پہ لیگل ایشوز جو ہیں، اس میں بابر اعوان صاحب کی پرفارمنس کی وجہ سے بھی کافی ہیں. جس طرح این آر او کا جو کیس تھا اس میں اٹارنی جنرل بدلتے رہے، وکیل بدلتے رہے، اور آخری دن جب ریویو پٹیشن میں وہ خود نہیں آئے. ہم باقی کیسز کی بھی بات کر سکتے ہیں. سو لہٰذا مگر میں آج کے اس میں یہ ریلیونس میں جو اس میں بنگلہ دیش کا جو حوالہ ہے، اور جو اس نے حامد نے بڑی اچھی ماضی کی باتیں کی، اس میں کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. پہلے سے ایک پازیٹیو چیز بھی دیکھنی چاہیے، وہ یہ کہ 71 سے لے کے آج تک یہی ہماری شکایت رہتی تھی کہ ہماری فوج اور ہماری ایجنسیاں بیک ڈور سے سارا کچھ ہوتا تھا. جو حکومتیں یہاں جاتی رہیں وہ پتہ چلتا تھا کہ پیچھے سے ہی پتلے ہلائے جاتے تھے. ابھی ایک چیز پازیٹیو ہوئی ہے اور ہم کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے. یہ پہلے جو اس سے پہلے یہ نہیں تھا ہوتا. اس کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے. ایک اور زاویہ نصیب اس میں دیکھنے کا یہ ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اوپنلی ہو رہا ہے، اور یہ اس کا جو پیرانویا ہے ہمیں وہ ختم کرنا چاہیے. یہ انٹرسٹنگ بات کہہ رہے ہیں. لیٹ می اس کا جو اس کا سب سے ایشو بڑا ہے وہ پیرانویا ہے کہ ہمیں یہ جو ڈر لگتا ہے کہ اس طرح کی جو تفتیش ہوگی یا اس طرح کچھ ہوگا تو اس سے نظام خطرے میں پڑ جائے گا یا حکومت چلی جائے گی. اس کو نکال دیں. زیادہ سے زیادہ اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ حسین حقانی صاحب پہ یہ الزام لگ جائے گا کہ جناب واقعی آپ نے وہ کیے تھے، یا اگر صدر صاحب کی طرف بھی یہ الزام لگا، میکسیمم اس کا یہ ہوگا، تو اس کے پھر ایک بڑا پروسیجر ہے، پیچمنٹ ہوگا، وہ اور طریقے ہیں جانے کے. لیکن نا یہ اس دور سے بہت مختلف ہے. ہمیں جب جاوید ہاشمی صاحب ایک خط لے آئے تھے جنرل مشرف کے دور میں یہ کہہ کے کہ جی فوج کے اندر کچھ کھلبلی مچی ہے، ان کو کتنے 3 سال 4 سال جیل میں بند کر دیا تھا. زرداری کا مقدمہ. جی تو ناظرین اس حوالے سے جیسے عامر نے کہا یقیناً حالات بہتری کی طرف گئے ہیں کہ ایک اوپننس ہے ڈیبیٹ کی اور ڈائیلاگ کی، لیکن بہرحال مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. یہ میمو کرائسس تو کرائسس یقیناً ہے. بریک کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہ یاد رہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پیٹرن سا بنا ہے. 1971 ہوا، ملک جب ٹوٹا
تو کسی نہ کسی طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ذمہ دار ایک سیکشن نے ٹھہرانے کی کوشش کی. اوجڑی کیمپ کا ڈیزاسٹر ہوا تو جنیجو صاحب کو گھر بھیج دیا گیا. جب کارگل ہوا تو نواز شریف صاحب کو بھیج دیا گیا. اب یہ میمو کرائسس ہے تو یہ بتائیں، آپ بتائیں جسٹس طارق صاحب کہ وہ پیٹرن ٹوٹے گا، یہ حکومت قائم رہے گی؟ اور یہ ابھی عامر جیسے کہہ رہے تھے کہ ایک جب انکوائری ہوتی ہے اس سے ہال کیوں اٹھتا ہے، اسے ڈر کیوں لگتا ہے؟ انکوائری ہونے دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دیکھیں نا، ایک عام آدمی تو یہ کہتا ہے جھگڑا تو انکوائری پر کوئی نہیں، انکوائری تو ہر کوئی کہتا کر رہے ہیں، صرف بات ہے کہ فورم کے کرنا کس نے ہے. لیکن دیکھیں اس میں ایک بات دیکھ لیں، یہ جو پٹیشن داخل ہوئی ہے نا، اس میں کیانی صاحب کو بائی نیم پارٹی بنایا ہے، اس میں پاشا صاحب کو بائی نیم بنایا ہے. یہ نہیں لکھا ریسپونڈنٹ نمبر فلاں چیف آف آرمی اسٹاف یا ڈی جی آئی ایس آئی. یہ بڑا ٹیکفلی یہ کام کیا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر یہ اس کی آفیشیل کیپیسٹی بناتے، نیچے اس کا عہدہ لکھا ہوا ہے، تو پھر شاید ڈیفنس منسٹری سے جواب جانا تھا. چونکہ اس کو بائی نیم بنایا گیا ہے اس لیے انہوں نے اس کا ایڈوانٹیج لیا اور ڈائریکٹ جا کے جواب داخل کیا. دیکھیں نا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں جو سوال آپ کا نا بی بی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے ایک بات کا یہ دکھ ہے. دیکھیں وہ جو یہ تحریک تھی نا، یہ چاہے جو بھی کہیں، ایز اے میٹر آف فیکٹ رول آف لا کی تحریک تھی، تو وہ اس کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ آپ نے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو جی ایچ کیو میں کافی پیچھے دھکیل دیا. کوئٹہ میں باقاعدہ سرکولر جاری ہوئے تھے اس زمانے میں کہ کوئی یونیفارم میں آفیسر جو ہے وہ شہر نہیں جائے گا. گزارش یہ ہے کہ یہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہم سے، ہماری حکومتوں سے، سول اتھارٹی سے کون سی ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے آ کے پھر ان کے سر پر وہ سوار ہو گئے. نہیں سر، میمو پہ آئے نا. میمو کی جو آج کی کرائسس ہے، ہمیں میمو کی جو کرائسس ہے اس کو کیا اس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو تمام کا تمام ایک سسٹم ہے وہ بھی قائم رہے اور جو انکوائری ہے وہ بھی ہو جائے؟ بابر اعوان صاحب کی جو تھی آج پریس کانفرنس، مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کس کو اپنا دشمن کہہ رہے تھے. نہیں، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ عامر متین صاحب کا یہ جو انالیسس ہے بالکل ٹھیک ہے کہ الٹیمیٹلی اس میں سے کچھ نہیں نکلنا الٹیمیٹلی، کیونکہ جو حسین حقانی تو گھر چلے گئے یا ان کی جو اپنی مار پہ لائر ہے، اس کی جب انکوائری ہوگی نا، تو یہ انکوائری جب ہوگی تو منصور اعجاز کی 1995 سے کہانی شروع ہوگی. اس وقت سے یہ کن کن فوجی جرنیلوں اور پولیٹیشنز کو ملتے رہے. اس میں نواز شریف دور میں بھی ان کا حکومت سے رابطہ تھا، پھر یہ مشرف صاحب سے بھی آگے ملتے تھے، پھر یہ دوبارہ دبئی گئے اور انہوں نے محترمہ بےنظیر بھٹو سے میٹنگ کی. منصور اعجاز صاحب نے 2000 میں، 11 سال پہلے 2000 میں اے آر ڈی بننے سے تھوڑے دن پہلے انہوں نے محترمہ بےنظیر بھٹو کو پتہ ہے کہا، انہوں نے کہا آپ آصف علی زرداری کو ڈائیورس کر دیں اور میں آپ کا امریکہ کے ذریعے معاملہ کروا دوں گا. اب یہ بات بھی آئے گی. اور اس وقت ان کا کانٹیکٹ کون تھا؟ یہ چیزیں پہلے بھی ہیں عامر، یہ چیزیں کوئی چھپی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ٹائم بات ہے. لیکن جو آپ کے آرمی چیف ہیں اور جو ڈی جی آئی ایس آئی کی سبمیشن ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے کہ جی میمو سیریس ایشو ہے، اس کی انکوائری کریں. کوئی نہیں یہ تو آپ کی سیاسی حکومت کہہ رہی ہے کہ اس آدمی کا کردار دیکھو. نہیں، سیاسی حکومت کہہ رہی ہے کردار دیکھیں، لیکن ہمیں ایز اے میڈیا مین ہم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے نا، ہمیں بھی تو سچ بولنا چاہیے. میں تو اس کو 95 سے دیکھ رہا ہوں، اس کو 95 سے جانتا ہوں. تو ٹھیک ہے، اس وقت وہ امریکہ کا نہیں جان تو سب نے اللہ کو دیکھی، سچ تو ہی بول رہے تھے. یہ جو عامر متین صاحب ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں عامر متین صاحب جو ہیں یہ ان کی منصور اعجاز صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں لڑائی ہو چکی ہے. بتائیں ذرا. اچھا، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی کل کو پھر اب سپریم کورٹ نے آپ کو بھی بلا لینا کہ آخر لڑائی کی کہانی سنو. وہ ایک مائنر ایشو ہے، مگر اس میں نسیم یہ حامد کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ جو فار اینڈ اگینسٹ آرمی کا جو ہو گیا نا، اس میں ایک چیز تو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جو میمو کا جو ایجنڈا ہے 80% وہ ایجنڈا جس سے میں بھی اگری کرتا ہوں، آپ بھی کرتی ہیں، سارے ہی کرتے ہیں. کون یہ کہتا ہے کہ سویلین سپریمیسی نہیں ہونی چاہیے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم نہیں، پرابلم پیغامبر اور پیغام رساں پہ ہے کہ یہ امریکہ کے تھرو نہیں ہونا چاہیے. اور حسین حقانی کے بھی اپنے سویلین سپریمیسی کے کریڈینشلز کو اتنے اچھے نہیں ہیں، مطلب یہ ضیاءالحق کے پیداوار ہیں. اور یہ بھی آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ مشرف کے ساتھ بھی آلموسٹ جا چکے ہوئے تھے. ہمارے دوستوں نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے ایک میگزین میں کالم لکھتے تھے، وہ بند کر دیا تھا کہ جناب میں بڑی اچھی نوکری پہ جا رہا ہوں تو وہ کرنا. تو وہ ایک
نقطے پہ آ کے مشرف سے ان کی لڑائی ہو گئی تو وہ تو چھوڑ دیں وہ مگر ایشو یہ ہے کہ اس پہ ہو رہی ہے سیاست، ایک پیراڈائم شفٹ چل رہی ہے. پیراڈائم شفٹ یہ چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب پی ایم ایل این جو آج تک 4 سال سے بڑا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا تھا ان کا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں فوج کو ہم اپوز کریں گے، ان کو واپس بیرکوں تک پہنچائیں گے، سڈنلی اس پہ اسی پوزیشن پہ آ گئے ہیں اور وہ یہ میسج دے رہے ہیں فوج کو کہ ہم اور آپ تو ایک ہی لائنز پہ ہیں. اس طرح بھی دیکھا جا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی جو کہ 4 سال سے فوج سے کوئی لڑائی نہیں انہوں نے کی، انہوں نے ایکسٹینشنز پہ نہیں لڑائی کی، انہوں نے جو انہوں نے کچھ کہا انہوں نے کہا ہم نے 2 حکومتیں گوا کے یا 3 حکومتیں گوا کے یہ سبق سیکھا کہ فوج کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے. اور اب سڈنلی اس ایشو پہ 3.5 سال کے بعد 3.5 سال کے بعد اب یہ پوزیشن ایسی آ گئی کہ ایک دم لگتا ہے کہ یہ اس طرف ہے اور وہ اس طرف ہے. اور اس کے اندر جو ہے ہم سارے بھی لبرلز اور رائٹسٹ بھی جو ہے نا ان کے بھی کنفیوژنز آ گئے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ہمیشہ فوج کو اپوز کرتے رہے ہیں، ہمارے صحافی دوست دانشور سول سوسائٹی، وہ کہہ رہے ہیں اس میں شاید فوج دوسری طرف ہے تو وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں اس تو دوسرے رائٹسٹ جو ہیں وہ ایک کنفیوژن پھیل گیا ہے. تو اس کو میرا خیال دونوں چیزوں کو علیحدہ کر دیا جائے. اس کے لیگل مسائل اور ہیں، قانونی مسائل اور ہیں، اور اس کا ایک ہسٹوریکل بیکیج ہے کہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو پیرانویا والی جو بات ہے نا کہ لنکیج کہ اس سے سسٹم چلا جائے گا اس کو ریڈیوس کرنا ہے. ہاں صحیح بات ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ آئیڈیالوجیکل جو بھی اپنی جس کی جو بھی پوزیشن ہو وہ الگ ہے، لیکن مسئلہ یہ قوم کے سامنے ہے کہ ایک میمو کا ایشو آئے ہے، اس میں مختلف پارٹیز ہیں اور وہ پارٹیز کیا اس سسٹم میں، کیا اس جوڈیشری میں کیا اتنی سکت ہے اس سیاسی کھیل میں کہ آپ یہ جو انکوائری ہے وہ کر پائیں گے بغیر. اگر تو آپ چاہتے ہیں نا جی غداری کے الزام میں مقدمہ چلانا ہے تو بالکل کریں، آپ غداری کا مقدمہ چلائیں، آپ حسین حقانی کے خلاف بھی چلائیں. مگر وہ تو پری میچور ہے نا، پہلے وہ چیز تو سامنے آئے. بھائی کہہ رہے ہیں لوگ کہ غداری ہے، ایسا نہیں ہے غداری نہیں. میرا خیال ہے بات یہ ہمیں سوال یہ فنڈامنٹل سوال یہ کہ کیا پاکستان اب اس نہج پر ہے جہاں کہ ہم یہ سہ سکتے ہیں اس طرح کی انکوائری. دیکھیں حسین حقانی کے حوالے سے 15 سال ایسی بات ہوئی ہوتی تو اس کو الٹا ٹنگا دیا ہوتا. ایک دفعہ جو ہے نا دودھ کا دودھ، ایک دفعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. تو انکوائری ہونی چاہیے. اس لیے کہ آج 16 دسمبر ہے، یہ انکوائری کر لیں حسین حقانی کی غداری کے الزام ہے اور زرداری کی بھی کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ تیار رہیں. پھر جو ہے نا وہ سپریم کورٹ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو 3 نومبر 2007 کی شام کو ایک سٹے آرڈر دیا تھا کہ تمام کور کمانڈر جو ہیں وہ ایمرجنسی کے بارے میں مشرف کا حکم نہ مانے، تو کسی کور کمانڈر نے آپ کی بات نہیں مانی، ان پر آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں لگائی؟ یہ بھی پھر بات آئے گی. اور پھر جو پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ ہے وہ کیوں نہیں چلا؟ شمسی ایئر بیس دیا آپ نے امریکہ کو، وہ شمسی ایئر بیس لے آگے پاکستان میں بمباری کرتے رہے، کیوں نہیں آپ نے کسی کو غداری کا مقدمہ چلایا؟ یہ بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی. حامد جو بات کہہ رہے ہیں، اب یہ آپ کا جو سوال تھا کہ سسٹم میں سکت ہونی چاہیے، چلے سسٹم میں سکت ہے لیکن یہ سسٹم کے ساتھ ایک تاریخ ہے نا، دیر از اے ہسٹوریکل بیگیج. کیا وہ ہسٹوریکل بیگیج اور یہ سسٹم جو اس وقت موجود ہے یہ مل کر کے اس انکوائری کو آگے لے جا سکتا ہے وداؤٹ اینی کیجولٹی؟ یہ میں آپ سے نسیم بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا جو ہسٹوریکل بیگیج ہے کہ حکومتیں یہاں سے جاتی رہی ہیں اور اس طرح کی کرائسس کو استعمال کر کے سسٹم پیک اپ ہوتا رہا. یہ اسی کا سائیکولوجیکل ڈیلیما ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہماری ایکسکیوز مائی لینگویج مگر یہ لیبر پینز شروع ہو جاتی ہیں کہ ایک دم کوئی اس طرح کرتے کہ شاید کوئی گورنمنٹ جا رہی ہے. یا ناظرین ہمارے ساتھ خواجہ آصف صاحب لائن پر ہیں، یہ یاد رہے کہ ایک پٹیشنر ہیں اس کیس میں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب، آپ نے ویسے دیر بہت کر دی، ہم تو بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے آپ کا. نہیں میں بھی انتظار کر رہا تھا. اچھا تو بس اب کیا کریں، اب یہ بتائیں کہ ہمارے پینلسٹ کا خیال ہے کہ یہ آپ لوگوں نے ایک رول ریورسل ہوا ہے، آپ نے کیا یہ کوئی سی بی ایم ہے ٹو دی آرمی، یہ جو آپ نے پٹیشن وغیرہ دائر کی ہے؟ نہیں، کوئی قطعی طور پہ کوئی سی بی ایم نہیں ہے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے فوج کو سی بی ایم دینے کے لیے؟ ہمارے تمام اداروں کے ساتھ سی بی ایم موجود ہے. کسی کے ادارے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کانفیڈنس جو ہے اس کو لیک نہیں کرتا. لیکن ایک کنٹروورسی 5 مہینے سے چل رہی ہے، نہ اس کو پارلیمنٹ اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے. پارلیمنٹ جو کچھ ٹیک اپ کرتی ہے اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. تو یہ ایک بڑا ویلڈ ہے اور ہم ایک آئینی ادارے کے پاس گئے ہیں، کوئی غیر آئینی قدم نہیں خدا نخواستہ اٹھایا. ہم نے پٹیشن کی ہے اور کسی پہ الزام نہیں کیا، کسی سے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا. تو یہ ایک کاغذی پروب ہونی چاہیے. اور وہاں پہ پوچھا گیا ہمیں کہ جی آپ پارلیمنٹ کے پاس کیوں نہیں پہلے گئے، وہ ادارہ جو ہے آپ کے لیے زیادہ ریلیونٹ ہے.
پھر ہم نے پورا نریٹ کیا کہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر پارلیمنٹ کے پاس جو بھی مسائل آئے ان کا کیا حشر ہوا. تو اس لیے ہم نے کہا جی کہ ہمارا فرسٹ لو جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہے. یور فرسٹ لو تو جاوید ہاشمی صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو خواجہ صاحب, جاوید ہاشمی صاحب نے آج کہا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم صاحب دونوں ریزائن دے دیں. پارلیمنٹ کا بھی کہا ہے, اور کہا پارلیمنٹ بھی گھر جائے. یہ خواجہ نہیں ضرور کہا ہوگا ہاشمی صاحب نے, لیکن یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. ہماری پارٹی میں جو ہے لوگ اپنی انفرادی رائے کا بھی اظہار کرتے رہتے ہیں اور اس کی پوری اجازت ہے. دے آر ویلکم ٹو ڈو اٹ, لیکن یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. لیکن جو ہمارا کورٹ میں ڈیسیژن جانا تھا وہ پارٹی پالیسی, اور یہ ویل کنسیڈرڈ, بلکہ اس کو 5-7-10 دن جو ہے مختلف فورمز میں ڈسکس ہوتا رہا, بلکہ ووٹنگ کی جاتی رہی اس کے اوپر. اچھا خواجہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور آپ سے یہ بات کریں گے کہ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا سپریم کورٹ نے اس کو فلی اور فائنلی ایڈمٹ کیا ہے آپ کی پٹیشن کو یا نہیں. جسٹس طارق صاحب کہتے ہیں کہ ابھی یہ فائنل نہیں سے آیا سپریم کورٹ کی طرف سے. اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے خواجہ آصف صاحب سے. خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ پچھلے 2-3 دن سے جو میمو کا ایک اور ایسپیکٹ ہے جس پر گفتگو نہیں ہوئی اتنے ہفتے, وہ یہ ہے جو 2 فقرے اس میں کہے منصور اعجاز نے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے کہ امریکن انٹیلیجنس آفیشلز نے, انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ کچھ عرب ممالک میں گئے اور انہوں نے کلیئرنس لی کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو ہٹایا جائے. ظاہر ہے کہ اس کی صداقت پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ایک کلیم ہے, اٹ از نتھنگ دیٹ از پروون یٹ. لیکن اس کلیم کو بھی اگر آپ لیں تو آپ کی جو پٹیشن ہے, جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اس سٹیٹمنٹ کے بعد, اس ڈائمینشن کے بعد آپ کی اپنی جو پوزیشن ہے اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ نہیں, یہ تو کل یا پرسوں انکشاف نہیں ہوا. یہ آج سے کوئی 12-13 روز پہلے کاشف عباسی کے پروگرام پہ یہ باقاعدہ تھریڈ بیر یہ ڈسکس ہوا. اور اگر آپ وہ فقرہ غور سے پڑھیں, اس فقرے کو منصور اعجاز نے خود اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا ہوا, اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو کویسچن کر دیا ہوا ہے جب وہ فقرے کو کلوز کرتا ہے. اگر آپ غور سے پڑھیں تو میرا واٹ ایور برتھ اٹ از یا کوئی اس طرح کا اس نے کلوز کیا ہوا ہے, تو اس کی ورتھ کو جو ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کی یا اس انفارمیشن کی جو انٹیلیجنس آفیسر نے اس کو پاس آن کی, اس کی انفارمیشن کی ورتھ جو ہے اس کو وہ کویسچن کر رہا ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی زیادہ کوئی اس ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے. حامد آپ کا کیا پوائنٹ؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ایک, میں نے حامد کے پروگرام پہ بھی پرسوں یہ بات کہی تھی, لیکن اس میں پھر ایک پاکستانی صحافی ہیں عمر وڑائچ صاحب, انہوں نے منصور اعجاز کے ساتھ تفصیل سے بات کی اور اس کی ساری گفتگو کو ریکارڈ کیا. وہ ریکارڈنگ بھی ان کے پاس موجود ہے آپ کے پروگرام میں بات, اور اس میں منصور اعجاز نے یہ کہا ہے کہ اسے یہ امریکن انٹیلیجنس نے بتایا تھا, اور جو اس کا پورا دعویٰ ہے تفصیل کے ساتھ وہ عمر وڑائچ کے پاس پڑا ہوا ہے. اب یہاں پہ یہ بات ٹھیک, اصل میں بی بی ایم کا جو ایکسچینج ہے اس کے اندر آلریڈی ہے. جی نسیم, اس میں میرا خیال ہے, میں کوئی ایسے چیف صاحب کا کوئی فین نہیں ہوں, مگر اس میں کوئی مقابلہ اس لیے نہیں بنتا کہ یہ ایشو اس وقت تک ایشو نہیں بنا تھا جب تک مولن نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ جناب یہ ہاں میرے تک ریسیو ہے, ورنہ یہ پہلے خبر آ چکی ہوئی تھی. کورابوریٹنگ جب تک ایویڈنس نہیں آیا تھا دین اٹ واز ٹیکن سیریسلی. تو اس کا 2 چیزیں اس میں, ایک تو کورابوریٹنگ ایویڈنس آ جائے, کسی ایک آدھے کوئی یو اے کا وہ بادشاہ کہہ دے یا کوئی بندہ کہہ دے یا کسی گورنمنٹ کا کہ وہ ہے. دوسرا اگر کسی نے نہیں اس کے اندر امپورٹنٹ نسیم ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر یہ کسی نے کرنا ہے تو یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے نا. پرائم منسٹر صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ ہے تو حوصلہ کریں, بجائے اس کے کہ بابر اعوان جیسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ان کو دوبارہ 2-3 لوگوں کو بلا لیں اور کہیں جی ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں, اور انہیں لگے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو میں جان نہیں ہے تو فائر ہم. لیکن ایسا ہوگا نہیں, فائر ہم. تو ہمارے پہ میڈیا کا اس کا کوئی قصور نہیں ہے. گورنمنٹ ہیز ٹو پک اپ دوز گٹس ٹو ڈو دیٹ. صحیح کہتے ہیں, اور میں صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے جی سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن نہیں, اس لیے کہ میں دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں
کہ وہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، وہ اسے پنجاب کا اور چھوٹے صوبوں کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ اس کو جان بوجھ کے آپ کو اڑ کے پیرنے تاکہ آپ ان سے لڑیں، اور وہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس الیکشن میں جانے کے لیے ان کے پاس اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، وہ صرف شہید بن کے جانا چاہتے ہیں، اور ان کو آپ گولڈن اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کا فیلئر تو ہوا نا بی پھر دیکھیں نا، بات تو پھر ادھر آ گئی۔ اور ایک بات جو یہ کہہ رہے ہیں نا اس میں کہ ان کو فائر کریں، ایک بات لوگ ذہن میں رکھیں، دیکھیں یہ ظفر علی شاہ کی ججمنٹ سب کو یاد ہو گئی جو مشرف کو فائر کیا گیا تھا۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرف کے ایکٹ کی ویلیڈیٹی کو چیلنج کیا گیا تھا، لیکن ہماری سپریم کورٹ کے اس وقت 11 جج صاحبان تھے، انہوں نے وہ کچھ کہہ دیا جو کہ مشرف نے کہا نہیں تھا نہ مانگا تھا، اور کہا یہ تھا کہ آرمی چیف کو بغیر نوٹس کے نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ بات یہ ہے، یہ مسائل بہت ہیں، لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں یہ مسئلہ بہت سمپل ہے، بات بڑی سیدھی سی ہے، اس بات پر ساروں کا کنسنسس ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے۔ تو بھائی انکوائری ہونی چاہیے، اگر ہم سب ہم جب کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ ہے تو ہم سب مل کے کیوں نہیں کو ایک ایسا فورم تلاش کر لیتے جس کا سب پر کنسنسس ہو اور اس کو انکوائری کر لیتے۔ میں نسیم آپ میرے خیال تھوڑا سا جوڈیشری پہ بھی ان کے ایکٹیویزم پہ مجھے بھی بڑے اعتراضات ہوں گے اور لوگوں کو بھی ہیں، مگر اس پہ تھوڑا سا میرے خیال آپ ہارش ہو رہی تھیں جوڈیشری پہ۔ ان کے پاس ایک فارمر پرائم منسٹر پٹیشن لے کے آئے ہیں کہ جناب یہ کمیشن بنا دیں۔ انہوں نے گورنمنٹ سے پوچھا کہ جناب آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اٹارنی جنرل سے 3 دفعہ پوچھا گیا، بابر اعوان بھی اس وقت عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کچھ نہیں بولے۔ اس کے بعد ایک سیکنڈ میں اس طرح بھی کہنا چاہ رہا ہوں نسیم کہ یہ اگر اتنا بڑا یہ ایشو ہو گیا ہے کہ آرمی ایک پوزیشن لے بیٹھی ہے کہ یہ قومی سلامتی کو ہمارے خیال میں خطرہ تھا، انویسٹیگیشن تو ہوگی، اگر یہاں سے نہیں ہوگی تو میں جج صاحب سے بلکہ پوچھنا چاہوں گا پھر یہ پارلیمنٹ میں ہوگی یا ایون ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی؟ وہ سیکنڈری ایشو ہے۔ پہلا تو ایشو یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک پولیٹیکل سیویلین ڈومین میں ہے۔ اگر یہ ان کی بات عامر متین کی ٹھیک ہے کہ اٹارنی جنرل نے وہاں بیٹھ کے اعتراض نہیں کیا، تو پھر بابر اعوان کاہے کو بعد میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے پوچھا نہیں گیا، فیڈریشن کا پوائنٹ آف ویو نہیں دیا اور میکسیمم ریلیف دے دی؟ نہیں، یہ غلط۔ دیکھیں اگر آرڈر آپ کے سامنے ہے نا، آپ اس میں ایک بات دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے اٹارنی جنرل آن کورٹ نوٹس، ریسپونڈنٹ کا لکھا ہوا ہے ناٹ ریپرزینٹڈ، رائٹ؟ فیڈریشن ہوئی تھی، فیڈریشن تو ریسپونڈنٹ تھے نا، تو وہ تو ناٹ ریپرزینٹڈ لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اٹارنی جنرل کی 2 پوزیشنیں ہوتی ہیں، ایک اٹارنی جنرل کی پوزیشن ہوتی ہے آن کورٹ نوٹس، جب کورٹ نوٹس تو وہ معاونت کرے گا، اپنا انڈیپینڈنٹ ویو دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ ریسپونڈنٹ کو نوٹس جائے گا اور پھر اٹارنی جنرل پیش ہوگا تو پھر ریسپونڈنٹ کی بات آئے گی۔ لیکن ایک آخری بات دیکھیں بی بی، اتنا امپورٹنٹ کیس تھا، یہاں میں ایک بات کروں گا، اتنا امپورٹنٹ کیس تھا، آپ جو ہے اگر جمعرات کو پٹیشن لگی، مان لیجئے سارا کچھ صحیح تھا، جمعے کے دن نوٹس دے کے بلا کے ان کی بحث سن کے یہی آرڈر کر دیتے تو شاید کوئی اعتراض کی بات نہیں ہوتی۔ اتنے امپورٹنٹ کیس میں ٹوٹل ریلیف پہلی پیشی پر دینا میرے خیال میں یہ اس کی نظیریں۔ خواجہ صاحب آپ اس پوائنٹ سے کیا ظاہر ہے، یو دا پٹیشنر، آپ کے لیے تو میکسیمم ریلیف ہے، لیکن جو جسٹس صاحب ایک لیگل بات اٹھا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ایک پرسیپشن بنے گا، کیونکہ اس وقت آپ کو ایک کریڈیبل فورم چاہیے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کریڈیبل فورم جو ہے سپریم کورٹ سے زیادہ تو کوئی کریڈیبل فورم نہیں ہے، اور میرا خیال ہے ملک کے طول و عرض پہ یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ جتنا اس وقت کانفیڈنس یا اعتماد جو ہے یا ٹرسٹ جو ہے سپریم کورٹ انجوائے کرتا ہے، کوئی اور ادارہ جو ہے وہ انجوائے نہیں کرتا۔ یہ قانونی مشگافیاں جو ہیں یہ اپنی جگہ درست، لیکن یہ بات تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اٹارنی جنرل بھی وہاں پہ موجود تھے، بابر اعوان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اور یہ ساری بات ان کے سامنے ہوئی، اٹارنی جنرل سے بار بار پوچھا گیا، انہوں نے افرمیٹو میں جواب دیا، انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ بابر اعوان صاحب جو ہے جو ایک وکیل کے علاوہ پیپلز پارٹی کے بہت بڑے خصوصاً پریزیڈنٹ صاحب کے بہت بڑے ہمدرد کلیم کرتے ہیں، بھٹو صاحب کی محبت جو ہے ان کو بھٹو صاحب کی پھانسی کے اوپر مٹھائی باندھنے کے بعد 35 سال بعد ان کو یاد آئی ہے۔ بابر اعوان صاحب یا نہیں ہم نے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، لیکن یہ بتائیں خواجہ، لیکن یہ دیکھیں ہم نے تو ان سے کوئی فیصلہ تو نہیں مانگا، ہم نے تو جو ہے ایک پروب مانگی ان سے، کوئی فیصلہ تو نہیں، وہ تو فیصلہ جو ہوگا کسی کے ملزم ہونے کا یا مجرم ہونے کا تو پروب کے بعد ہوگا۔ آپ کریڈیبل کی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں پیرلل ہو رہی ہے،
और दोनों के ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अमेरिका में ये ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे भी हो रहा है। ये कोई एक दूसरे में अच्छा, आप कह रहे हैं कि क्रेडिबल है ख्वाजा साहब, और आप ये भी कह रहे हैं कि पैरेलल प्रोब हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन आज हमारे रिपोर्टर ये कह रहे थे कामरान के बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब हुसैन हक्कानी साहब ने अपना सबमिशन दिया, अपना जो रिस्पॉन्ड इन राइटिंग दिया, वो नहीं मीडिया को दिया गया। जो मंसूर इजाज ने दिया तो वो बुला के बाकायदा मीडिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसकी कोई शायद वजह होगी, लेकिन कुछ लगा कि उसमें डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बहरहाल आखिरी सवाल ये, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। हामिद मीर साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के आने के क्या प्लान्स हैं? आपकी उनसे गपशप भी होती है और गपशप से शायद ज्यादा भी गपशप तो आज उनकी, ये बता दें, उनकी बहन ने भी कहा आएंगे, मुख्तलिफ बातें हैं। आप आज उन्होंने अपनी बेटी आसफा से छुप के हमारे दोस्त नुसरत जावेद को फोन किया था, बातचीत हो रही थी कि आसफा वापस आप वहां बैठे थे कि आपने देखा? छोड़े इसको अब तो वो अचानक जिस तरह आसफा जब अंदर आई तो प्रेसिडेंट ने अपना फोन छुपा दिया और नुसरत साहब से बात पूरी नहीं हो सकी। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि वो बार बार यही कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। वो जाना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं। आज बाबर रवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें। उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक वीडियो कहीं से ढूंढ के दे दी है और वो वीडियो इस्तेमाल करेंगे। सच्ची या झूठी है मुझे नहीं पता, लेकिन वो वीडियो जो है वो मीमो गेट से बड़ा स्कैंडल होगा और इदारे आपस में लड़ेंगे। बस इतना ही बोलता हूं। इस पे एक नया प्रोग्राम चाहिए, इसमें नाज़रीन एक नया प्रोग्राम चाहिए। फिल वक्त हमारी तरफ से इतना ही। हम तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के इदारों में, पाकिस्तान के कानून में इतनी सकत हो, पाकिस्तान की सियासत में किस तरह की चीज अगर उठे तो इंक्वायरी हो, नतीजे तक बात पहुंचे और बात आगे बढ़े। बहरहाल देखेंगे कि कितनी सकत है इन इदारों में, इस मुल्क के सिस्टम में। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।